اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اس ویک میں بات کر رہے ہیں سائلوز کی، اور سائلوز کی بات تو ہم کر چکے تھے 15 جولائی کو ایکچولی، کہ سائلوز کے ایفیکٹ کو منیمائز کیسے کریں یا ان کو بریک کیسے کریں۔ پچھلی 2 نشستوں میں میں نے کچھ جو انٹرنیشنل لٹریچر کی ریکمنڈیشنز تھیں وہ آپ سے شیئر کی تھیں۔ آج ہم ذرا اپنے ماحول کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا چلتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں جو 2-3 بڑی بیسک فیکٹرز ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے، یعنی گراؤنڈ کو جانچنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے۔ وہ میں نے کچھ پہلی نشست میں بھی کہا تھا کہ آرگنائزیشن کا سائز کیا ہے، ٹائپ کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ ہمارے ہاں موسٹلی آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو دنیا بھر میں نے پہلے بھی کسی ٹاک میں کہا تھا کہ 80% بزنسز فیملی بزنس کے طور پہ شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کسی سٹیج پہ جا کے ہو سکتا ہے پبلک لمیٹڈ ہو جائیں یا فیملی اپنا کچھ رول اس میں سے کم کر لے۔ دے ول آلویز ہیو اے رول ان دیٹ، لیکن وہ کچھ کم کر لیں اور جب پبلک ڈومین میں چلے جائیں گے، یعنی اپنے شیئرز پبلک کر دیں گے، تو پھر ایک ان کا بورڈ ہوگا اور وہ بورڈ کئی فیصلے بھی کرے گا۔ سو انٹائرلی ایٹ دی ڈسکریشن آف فیملی نہیں رہے گا۔ لیکن پاکستان میں پبلک ہونے کا رواج ابھی نہیں ہے۔ بڑی کارپوریشنز ہیں یہاں پہ اور دوسرے انڈسٹریز میں ہیں، جیسے ٹیکسٹائل میں ہیں، جیسے سیمنٹ میں ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو بڑی انڈسٹریز ہیں، یہ شروع سے پبلک ہو جاتے ہیں۔ ان کے پبلک ہونے کے مقاصد کچھ اور ہیں ایکچولی۔ اور جو بے شمار باقی بزنسز ہیں، ایون فارماسیوٹیکل اتنا بڑا بزنس ہے، اس میں کوئی پبلک نہیں ہو رہا۔ کنزیومر کی میجورٹی کمپنیز جو ہیں وہ پبلک نہیں ہیں، وہ سب فیملی اونڈ ہیں اور فیملی اونڈ ہی رہتی ہیں۔ They have turnover of billions of rupees, but they prefer and they choose to remain family businesses. ایک تو یہ ہمارے ہاں کا فیکٹ ہے جو یورپ سے یا یو ایس سے ڈفرینٹ ہے، چونکہ وہاں پہ کمپنی بہت تیزی سے IPO میں چلی جاتی ہے انیشل پبلک آفرنگ میں، اور وہ اپنے شیئرز فلوٹ کر دیتے ہیں۔ ان کی اپنی ریزنز ہیں کرنے کی، ظاہر ہے وہ بہت سے کیپٹل اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کیپٹل اکٹھا نہیں کرنا چاہتے چونکہ ہم پبلک کو شیئر نہیں دینا چاہتے، ہم اپنے ریسورسز کو ہی مینیج کرنا چاہتے ہیں۔ فائن، اس وقت ہم اس بحث میں نہیں ہیں کہ وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا اویلیبل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیملی بزنسز کے ساتھ ساتھ کہ ہمارا ہر بزنس مور اور لیس وہ ورٹیکلی الائنڈ ہے، یعنی وہ ہائرارکیکل ہے، اور اس میں بڑی کلیئر ڈیزگنیشنز بنے ہوئے ہیں اور ملٹیپل ڈیزگنیشنز ہیں، گریڈز ہیں، کہیں 10 گریڈز ہیں، کہیں 20 گریڈز ہیں، کہیں یعنی ہماری سرکار میں دیکھ لیں تو 22-23 گریڈز اب انہوں نے 21-22 ہوا کرتے تھے پہلے، 2 سلیکشن گریڈز ملا کے اب وہ 23 تک چلے گئے ہیں۔ تو ہم گریڈز کے قائل ہیں، یعنی ہم درجہ بندی کے بڑے شدید قائل ہیں۔ پرائیویٹ کمپنیز میں بھی ایسا ہی ہے، 10, 12, 15, 20 گریڈز وہاں بھی بہت سی کمپنیز میں پائے جاتے ہیں، بہت سی کارپوریشنز میں ہیں، وچ مین وی آر ورٹیکلی الائنڈ۔ یعنی ایک آدمی G1 سے اگر شروع کرتا ہے تو وہ G2, G3, G4 پتہ نہیں کب ساری عمر میں بھی شاید وہ ٹاپ تک تو نہیں پہنچے گا، unless he really gets miraculously lucky، ورنہ وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی 5, 6, 7 گریڈ پہ جا کے رہ جائے گا بس پھر۔ تو یہ ایک تو دوسرا یہ ہمارا معاملہ، یہ فیکٹس ہیں، میں کسی چیز پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں۔ فیملی بزنسز ہیں، ورٹیکلی الائنڈ ہیں، اور ڈیسیشن میکنگ سینٹرلائزڈ ہے۔ یہ تیسرا میجر فیکٹ ہے کہ ہمارے ہاں پریفرڈ جو ڈیسیشن میکنگ کا موڈ ہے، طریقہ کار ہے، وہ سینٹرلائزڈ ہے، یعنی ہر فیصلہ ٹاپ تک جاتا ہے ہونے کے لیے اور ٹاپ سے اپروو ہو کے واپس آتا ہے، اور ڈاؤن دا روڈ، ڈاؤن دا لائن لوگوں کے پاس اتھارٹیز اول تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو بہت ہی بیسک اور بہت ہی ایسی ہیں کہ جن سے وہ کوئی پرٹیکولر یا کوئی پرپزفل ڈیسیشن میکنگ نہیں کر سکتے۔ سو ہر وہ فیصلہ جس کا کوئی امپیکٹ ہوگا وہ ان اینی کیس ٹاپ تک جاتا ہے۔ سو یہ 3 باتیں، فیملی اونڈ بزنسز ہیں، ورٹیکلی الائنڈ ہیں، سینٹرل ڈیسیشن میکنگ ہے۔ یہ گراؤنڈ ایسی ہے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ گراؤنڈ ایسی ہے کہ اس میں سائلوز بہت ماشاءاللہ پروان چڑھتے ہیں، کیونکہ اوور آل آرگنائزیشن کا کلچر ہی یہی ہے۔ دی انٹائر آرگنائزیشن از اے سائلو اٹ سیلف، تو اس صورتحال میں جو انڈیویجول فنکشنل ہیڈز ہیں
وہ جیسے جیسے سینئر ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کی جڑیں مضبوط ہوتی جاتی ہیں، چونکہ وہ اب دیکھیں نا ٹاپ تو وہی ہے، تو ان کے ساتھ ان کی لائلٹی اسٹیبلش ہوتی جاتی ہے، اور وفاداری بشرط استواری اصل ایمان غالب نے کہا تھا، تو لہٰذا وفاداری جو ہے وہ بڑا میرٹ ہے، قابلیت میرٹ نہیں ہے، پرفارمنس بھی میرٹ نہیں ہے۔ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وفاداری کی وجہ سے لوگ مینجمنٹ کی لیڈرز چڑھتے رہتے ہیں، اور چونکہ ان کو بھی پتہ ہے، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے امپوسٹر سنڈروم، کہ یعنی اگر میں کسی ایک پوزیشن پہ کام کر رہا ہوں تو سم ہاؤ اگر میں جانتا ہوں کہ میں کیپیبل نہیں ہوں یہاں کا، تو آئی ول فیل لائک این امپوسٹر، کہ میں تو بھئی جعلی یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں اصلی نہیں ہوں بھئی، یہ پوزیشن بھی مجھے پتہ نہیں فلوک میں مل گئی ہے، پتہ نہیں آج ہے صبح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ باقاعدہ یعنی لٹریچر میں امپوسٹر سنڈروم پہ بڑی گفتگو ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں جو امپوسٹر نہیں بھی ہیں اگر اس میں مبتلا ہیں تو ان کی بھی ایک گفتگو کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو، بٹ اینی وے ان میں سے میجورٹی ایسی ہے جو امپوسٹر سنڈروم کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی پوزیشنز کو بہت پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سائلوز پروموٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں سائلوز کا جو معاملہ ہے وہ کلچر میں بلٹ ان ہے، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو باہر سے جب بیج آنا شروع ہوئے تو ان کے ساتھ ہی سنڈیاں بھی آ گئیں، چونکہ بیجوں میں وہ شامل تھیں ایکچولی، تو جیسے ہی وہ فصل اگی تو یہ آلریڈی طے تھا، پروگرام تھا کہ سنڈیاں بھی آ جائیں گی۔ تو اسی طرح سے ہمارا جو آرگنائزیشن یا ہمارا جو بزنس کا آرگنائزیشن کا جو معاملہ ہے وہ چونکہ بنیادی طور پہ اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ وہ سائلوز کی فارمیشن کو پروموٹ کرتا ہے، ان کو سسٹین کرتا ہے اور ان کو مستقل ری انفورس کرتا ہے۔ اس صورتحال میں ہمارے ہاں چیلنج بہت بڑا ہے، سائلوز کو ختم کرنے کا چیلنج از پریکٹیکلی اے ہیوج چیلنج، اور ایسا ہے جو شاید بہت سارے کیسز میں آلموسٹ انسرماؤنٹیبل ہے، لیکن اس ساری بلیک صورتحال کے باوجود کوشش جاری رکھنی چاہیے اور اچھے کی توقع رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اپنی آرگنائزیشن کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں اس کا کلچر کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے۔ اب اس میں سے ہر چیز کی ایک ریلیونس ہے۔ لیٹس سے اگر ہم نے بات کی اس کی بنیاد کیا ہے تو ہم نے بات کر لی کہ 3 چیزیں ہیں، فیملی اونڈ ہے، ورٹیکل الائنمنٹ ہے، سینٹرلائز ڈیسیشن میکنگ ہے۔ کلچر کیا ہے؟ کلچر یہ ہے کہ بہرحال چونکہ ڈیسیشن میکنگ سینٹرلائزڈ ہے تو اتھارٹی ڈیلیگیٹڈ نہیں ہے، یہ کلچر ہے، اور کلچر کا مطلب یہی ہے کہ ہر فیصلہ یا میجورٹی آف دی فیصلے جو ہیں وہ ٹاپ تک جائیں گے اور واپس آئیں گے، اور کلچر یہی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اس نے الائن کرنا ہے ٹاپ باس کے ساتھ، اس کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ خوش ہے ناخوش ہے، آج اس نے کیا کہا کل کیا کہا، چونکہ اس کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، نعوذ باللہ، لیکن میرا مطلب اس کا جو بھی معاملہ ہے اس کو وہ ڈائریکٹلی انفلوئنس کر سکتا ہے۔ اور جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے؟ ڈائریکشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر تو کمپنی اپنے آپ کو چینج کر رہی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ماڈرنائز کر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو نئی انوویٹو چیزوں کی طرف لے کے آ رہی ہے۔ دیکھیے ایک آدھ چیز کر لینے سے کوئی ماڈرن نہیں ہو جاتا، ایس اے پی لگانے سے کوئی کمپنی آج تک ماڈرن نہیں ہوئی، میں نے نہیں ہوتے دیکھی۔ وہ وہیں پہ وہی سارے معاملات اسی شد و مت سے چلتے ہیں جو ایس اے پی سے پہلے بھی تھے، اور ایس اے پی کی لڑائی جھگڑے بھی بہت ہوتے ہیں اسی لیے وہاں پہ، چونکہ لوگ چاہتے نہیں چینج کرنا، اور آرگنائزیشن بھی نہیں چاہتی چینج کرنا، تو لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے ایکچولی۔ ڈائریکشن کیا ہے کمپنی کی یہ دیکھ لینا چاہیے۔ اب جب یہ 3 چیزیں آپ اسیس کر لیتے ہیں تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے کی ورڈ صرف ایک ہے، وہ ہے کولیبریشن۔ دیر از نتھنگ ایلس۔ ہم پاکستان میں اگر میں صرف اپنی بات کروں، اپنے ملک کی بات کروں، ہمارے ہاں صرف ایک چیز ہے، ایک فیکٹ ہے، ایک فیکٹر ہے جو کہ سائلوز کے ایفیکٹ کو کسی حد تک منیمائز کرنے میں مدد دے سکتا ہے، وہ ہے کولیبریشن۔ اور کولیبریشن صرف سی ای او کی طرف سے ہونی ضروری نہیں ہے، فنکشنل ہیڈز بھی اس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں، اس کو چلا سکتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو کچھ نہ کچھ موٹیویٹ کر کے اس کی طرف لا سکتے ہیں۔ کولیبریشن کی شکلیں کیا ہیں اور کولیبریشن کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیے کولیبریشن اس لیے کی جاتی ہے نا تاکہ ڈیسیشن میکنگ پارٹیسپیٹیو ہو جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں، جو ریلیونٹ ہیں، اس سے
وہ اس ڈیسیشن میکنگ میں شامل ہو جائیں. بڑی سمپل اگزامپل ہے نا، جیسے اگر ایک آرگنائزیشن ایک سال شروع ہونے سے پہلے اپنے اگلے سال کے لیے کچھ مقاصد، کچھ آبجیکٹیوز طے کرتی ہے، اس میں بزنس کے آبجیکٹیوز بھی ہیں کہ جی ہم اتنے ایکس بلین کا بزنس کریں گے یا جتنا بھی کریں گے. اس میں کچھ آرگنائزیشنل مقاصد بھی ہیں، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کے بھی ہیں کہ ہم یہ سیکشن نیا لگائیں گے، نئی پروڈکٹس لے کے آئیں گے، فلاں کریں گے، یوں کریں گے. یہ سب آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز ہیں. اب ان آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز کو نارملی اگر بزنس کے آبجیکٹیوز ہیں تو وہ مارکیٹنگ اس کو اسپیئر ہیڈ کرتا ہے، اور اگر دوسرے آبجیکٹیوز ہیں تو کچھ پلانٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو پلانٹ والے اس کو اسپیئر ہیڈ کریں گے، کوئی فائنانس سے ریلیٹڈ ہیں تو فائنانس والے کریں گے. تو ان میں سے ہر شخص کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ کلیبوریشن کے انیشیٹو کو شروع کر سکتا ہے اور اس کو لے کے چل سکتا ہے. اگر یہ بات کلیئر ہو گئی ہے تو کلیبوریشن کی جو ایک بڑی کامن شکل ہے جو اکثر آرگنائزیشن میں موجود ہے، اکثر میں نہیں بھی ہے، وہ ایک مینجمنٹ کمیٹی کی شکل میں ہے، جس کو ایگزیکٹو کمیٹی بھی کہتے ہیں، جس کو ایگزیکٹو مینجمنٹ کمیٹی بھی کہتے ہیں، جو مرضی اس کو کہہ لیجئے. بنیادی طور پہ یہ کاؤنسل ہے، ایک گروپ ہے، فورم ہے، جہاں پہ تمام فنکشنل ہیڈز اکٹھے ہوتے ہیں. اینڈ دے میٹ ایٹ اے سرٹن فریکوینسی، یا وہ مہینے میں ایک مرتبہ ملتے ہیں، جو بھی طے ہو، اور یا واٹ ایور ٹائم. تو وہ سب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ جتنے بھی آرگنائزیشن کے آپریشنل میٹرز ہیں وہ وہاں لائے جاتے ہیں اور ڈسکس ہوتے ہیں. وہ آپریشنل میٹرز جہاں پہ کلیبوریشن کی ضرورت ہے، جہاں پہ انڈیویجول میٹرز ہیں وہ وہاں نہیں آئیں گے. یعنی اگر فائنانس اپنے ڈپارٹمنٹ میں کچھ کرنا چاہتا ہے جس کا باقی لوگوں سے واسطہ نہیں ہے تو وہ اس گروپ میں نہیں آئے گا، مینجمنٹ کمیٹی کے سامنے نہیں آئے گا. لیکن اگر وہ کوئی ایسا انیشیٹو لینا چاہتے ہیں جو سب کو یا زیادہ تر لوگوں کو افیکٹ کرے گا تو پھر ظاہر ہے وہ آپریشنل میٹر ادھر آ جائے گا. آپریشنل کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پالیسی میٹرز مینجمنٹ کمیٹیز میں نہیں آتے. پالیسی میٹرز یہ بورڈز میں جاتے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جاتے ہیں، شیئر ہولڈرز اگر ہیں ان کے پاس جائیں گے. آپریشنل میٹرز یہ جو ورکنگ گروپ ہے، جس کو آپ جو بھی نام دے دیجئے، یہ اس کے پاس آتے ہیں. اور وہ والے میٹرز آتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ فنکشن انوالو ہوں گے. یہ بھی بات کلیئر ہو گئی. تو ٹاپ لیول جو کلیبوریشن کا ہے وہ بیسیکلی یہ گروپ ہے، جس کو آپ مینجمنٹ کمیٹی کہہ لیجئے، جس کو آپ جو بھی کہہ لیجئے. اس سے نیچے جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ کراس فنکشنل ٹیمز بناتے ہیں. یعنی آپ کے پاس اگر ایک ایسا کام ہے جس میں آپ نے 4 فنکشن کو انوالو کرنا ہے تو آپ چاروں فنکشن سے کچھ لوگ لے کے، اور ان کو اس میں ہیڈز شامل نہیں ہوں گے، یہ ان سے نیچے کے لوگ ہوں گے ہائرارکی میں. تو یہ آپ ان کو لے کے ایک نیا ورکنگ گروپ بنا دیتے ہیں اور ان کو ایک ٹاسک دے دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کے ذمہ یہ کام ہے. تو یہ ایک اس سے نچلے لیول کی کلیبوریشن شروع ہو گئی، ہوپ فلی شروع ہو گئی، ورنہ آپ نے کلیبوریٹو ایک ایفرٹ کر دی، ایک گروپ آپ نے بنا دیا. سو ایک ٹاپ لیول کا کلیبوریٹو گروپ ہے جو مینجمنٹ کمیٹی ہے، ایک اس سے نیچے کراس فنکشنل آپ نے ٹیم بنا دی، تو یہ ہے. ایک آپ کراس ڈپارٹمنٹل ٹیم بھی بناتے ہیں جو اس سے بھی نیچے ہوگی، کیونکہ ہر ایک فنکشن میں ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو آپ کو اسپیسیفک ٹاسک کے لیے، آبجیکٹیوز کے لیے آپ بیسکلی کراس ڈپارٹمنٹل ٹیمز بھی بنا دیتے ہیں کہ بجائے پورے فنکشن انوالو کرنے کے یا پورے 4 یا 6 فنکشن انوالو کرنے کے، آپ ہر فنکشن میں سے جو ضروری ہیں ان کے کچھ ڈپارٹمنٹس کو لے کے آپ کراس ڈپارٹمنٹل ٹیم بنا دیتے ہیں. یہ اس سے ایک نیچے کا لیول ہو گیا. اس کے بعد آپ پروجیکٹ ٹیمز بھی بناتے ہیں. یعنی کوئی ایک پرٹیکولر پروجیکٹ کے لیے کہ جی اس ٹائم فریم میں یہ پروجیکٹ کرنا ہے، آپ ایک پروجیکٹ ٹیم بنا دیتے ہیں. لیٹس سے آپ ایک نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں اگلے 3 مہینے میں انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. اف یو آر اے کنزیومر کمپنی، آپ ایک نیا شیمپو لانا چاہتے ہیں، آپ ایک نیا بسکٹ لانا چاہتے ہیں، واٹ ایور، تو آپ ایک پروجیکٹ ٹیم بنا دیں گے جس میں آپ ریلیونٹ لوگوں کو بٹھا دیں گے. اس میں کوئی بندہ وہ بھی ہوگا جس نے جو پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہوگا، کوئی وہ بھی ہوگا جو کوالٹی سے ریلیٹڈ ہوگا، جو مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہوگا، جو ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہوگا، جو یعنی پروڈکٹ ڈیزائن کرے گا کہ کیا انگریڈینٹس ڈالیں گے، کیا کچھ ہوگا. سپلائی چین والا بھی بیٹھے گا بیچ میں. اب یہ 5-6 لوگ بیٹھ کے اس پروجیکٹ پہ صرف فوکس کریں گے. انہیں باقی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے. انہیں نہ آرگنائزیشن کلچر کا فکر ہے، نہ فلاں ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے. دے آر فوکسڈ آن دیٹ پروجیکٹ. یہ اس سے نچلا لیول ہے. تو اگر آپ دیکھیے تو میں جو کیسکیڈ کر رہا ہوں کہ ایک ٹاپ لیول کا ورکنگ گروپ ہے جس کو آپ مینجمنٹ کمیٹی کہیے یا جو بھی کہیے، جہاں پہ آل میجر آپریشنل میٹرز افیکٹنگ ملٹیپل ڈپارٹمنٹس یہ پیش کیے جائیں گے.
اس سے نیچے آ جائیے تو کراس فنکشنل ٹیمز بنے گی اور کچھ پرابلمز ان کو دی جائیں گی جو اسی طرح سے ملٹی فنکشنل ہوں گی. اس سے نیچے کراس ڈپارٹمنٹل ہوگا جس کا فوکس مزید نیرو ہو جائے گا، لیکن یہ بھی کلیبریشن کی ایک شکل ہے. اس سے نیچے پروجیکٹ ٹیمز ہیں جو کہ اسپیسیفک ہیں، ٹائم باؤنڈ ہیں اور بالکل پروجیکٹ اورینٹڈ ہیں، ان کا فوکس بڑا شارپ ہے. یہ اس سے نیچے ایک کلیبریشن کی شکل ہے. اور اس سے بھی نیچے آ جائیے تو کئی کمپنیز ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں جو ویکلی اپنی کوئی ایک اسمال میٹنگ کرتے ہیں، جس کو کوئی جو بھی نام دے دیجئے، اس کو اسکرم میٹنگ کہہ لیجئے، اس کو کچھ بھی کہہ لیجئے، ویکلی ایکٹیویٹی میٹنگ کہہ لیجئے، لیکن وہ ویکلی بھی ایک آدھے گھنٹے کی چھوٹی سی میٹنگ کر لیتے ہیں اور اس میں جلدی سے ریویو کر لیتے ہیں. تو یہ ایک اس سے کلیبریشن کی ایک اور بڑی ہی یعنی چھوٹی شکل آ گئی. اور فائنلی دیر آر سم کمپنیز ہو ان سم ٹائم فریم اف ناٹ آلویز وہ ایک ڈیلی ہڈل قسم کی چیز بھی کرتے ہیں. یعنی ہڈل اس قسم کی چیز ہے نا، جیسے رگبی والے اکٹھے، سکرم بھی انہی سے آئی ہے ٹرم، بیسکلی رگبی کی ٹرم ہے کہ رگبی والے آپ نے دیکھا ہو کہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں ایک ٹیم کے لوگ، اور اس کے بعد پھر وہ سب نکلتے ہیں اور پھر جا کے تو کام اپنا پلے شروع کر دیتے ہیں. تو جو ہڈل ہے یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ چند لوگ، لارجر گروپ نہیں ہوگا، لیکن چند لوگ جو بالکل ریلیونٹ ہیں وہ ہر روز صبح 10 منٹ 15 منٹ کے لیے ایک کوئک ریویو کر لیں گے کہ ہاں بھی آپ نے کیا کر لیا، میں نے کیا کر لیا، شیئر کر لیں گے. اور اس میں کہیں کوئی جو بھی اٹ کوڈ بی جسٹ سمپل شیئرنگ، ہر شخص انفارم ہو گیا، انفارمیشن برابر ہو گئی سب کی، یا اگر کوئی ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے، کچھ اور چاہیے، فلاں چاہیے، اس کی بات ہو جائے گی. تو یہ اتنے لیولز ہیں کلیبریشن کے جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو پروموٹ کلیبریشن. اور میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ کلیبریشن از دی اونلی ٹول ہمارے ہاں جس کے ذریعے سے آپ سائلوز کا ایفیکٹ کسی حد تک منیمائز کر سکتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر اس کو سم اپ کر دوں، سیکنڈ پارٹ کو. سم اپ یہ ہے کہ کلیبریشن جیسے میں نے کہا از دی اونلی ٹول جو کہ وائبل ٹول ہے سائلوز کے ایفیکٹس کو منیمائز کرنے کے لیے. اینڈ دیر آر سیورل لیولز آف کلیبریشن جو آپ کریٹ کر سکتے ہیں. ٹاپ پہ آپ ایک مینجمنٹ کمیٹی بنا سکتے ہیں، ورکنگ گروپ ہے، فنکشنل ہیڈز اس میں شامل ہیں، تمام میجر آپریشنل میٹرز جو ملٹیپل ڈپارٹمنٹس کو انفلوئنس کرتے ہیں سارے وہاں پہ آتے رہیں گے. ایک سرٹن فریکوینسی پہ دے مسٹ میٹ، جو بھی آپ طے کریں، 4 ہفتے 6 ہفتے کوارٹر وٹ ایور، لیکن اس پہ دے مسٹ میٹ اینڈ دے مسٹ ٹیک انف ٹائم ٹو ڈسکس تھورلی جو بھی چل رہا ہے. اس سے نیچے آپ پھر انیشیٹ کرتے ہیں کراس فنکشنل ٹیمز کو، سب لوگوں کے کانسنٹ سے آبویسلی، سب ڈپارٹمنٹل یا فنکشنل ہیڈز کے، ناٹ ڈپارٹمنٹل بلکہ فنکشنل ہیڈز کے کانسنٹ سے آپ کراس فنکشنل ٹیمز پھر تشکیل دیتے ہیں. اس سے نیچے تیسرے لیول پہ آپ کراس ڈپارٹمنٹل ٹیمز بناتے ہیں کسی خاص پرپس کے لیے، کچھ خاص کام ان کو دیتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر کسی کا دائرہ اسکوپ آف ورک نیرو سے نیرو ہوتا چلا جاتا ہے. چوتھے لیول پہ آپ پروجیکٹ ٹیم بناتے ہیں جس کا اسکوپ آف ورک فردر نیرو کر دیتے ہیں، اس کو ایک ٹاسک دے دیتے ہیں کہ جی یہ پروجیکٹ ہے آپ کے ذمے، یہ ٹائم فریم ہے، یہ ریسورسز ہیں، یہ کر لیجئے آپ اس کو. اس سے بھی نیچے آئیے تو بہت سے لوگ ہیں جو ریویو کے لیے اور کلیبریشن کو کانسٹنٹلی اگنائٹڈ رکھنے کے لیے ویکلی اسکرم میٹنگز یا اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی میٹنگ کر لیتے ہیں، وچ از اے شارٹ میٹنگ 30 منٹس ٹو 1 آور میکس. اور اس میں جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ آ کے اور کوئکلی اپنا جو بھی ہے لارجر گروپ ہوگا تھوڑا، وہ آ کے تو اپنے اپنے ریلیٹڈ فنکشن کی ایک اپڈیٹ دے دیں گے. اور فائنلی جو لاسٹ ایک کلیبریشن کی شکل ہے سب سے چھوٹی، وہ ڈیلی ہڈل ہے کہ جس میں 2 4 6 لوگ کوئکلی کسی ایک پرٹیکولر کام کے بارے میں اپنا ڈیلی ایک دوسرے کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں. دے میٹ فور 10-15 منٹس، ناٹ مور دین 15 منٹس جنرلی. اٹس ناٹ پریفرڈ کہ آپ آدھا گھنٹہ لگائیں. 15 منٹ از سم تھنگ وچ از ایڈوائزیبل، اور وہ اس میں اپنے آپ کو شیئر کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اپڈیٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے کلیبریشن. اور یہ اگر آپ غور کیجئے تو جیسے میں نے کہا کہ ہم پاکستان میں جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ڈیزائنڈ ہی ایسے ہیں کہ سائلوز یہاں پہ بنیں گے اور بنتے رہیں گے اور قائم رہیں گے اور بڑے دوام، یعنی ان کا بڑا دوام حاصل ہوگا ان کو. لیکن بہرحال چونکہ حالات بدلتے ہیں، بدل رہے ہیں، آرگنائزیشنز نیڈ ٹو چینج ایکچولی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ بھی اس پہ کام کیجئے اپنی جہاں بھی آپ جو آپ کی پاس اپرچونٹی ہے. اور اس لحاظ سے جو میں نے پچھلی 2 نشستوں میں آپ کو جو کچھ آپ کے سامنے رکھا، آپ اس میں سے جو چاہے لیجئے. اس کے علاوہ بھی آپ اپنے طور سے ریسرچ کیجئے اور لیجئے.
پاکستان کے اسپیسیفک معاملات کے بارے میں میری تجاویز یہ ہیں. بہرحال آپ مجھ سے بہت بہتر بھی جانتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس بہت لوگوں کا مجھ سے بھی زیادہ ہوگا. اپنی وزڈم ان اینی کیس چاہیے، وہ آپ ضرور استعمال کیجئے، چیزوں کو اپنے حساب سے ماڈیفائی کیجئے، کسٹمائز کیجئے اور ان کو استعمال کیجئے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.